بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام ریاست۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں۔ اس میں بہت ہی اہم فیصلے ہوئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے اہم اعلانات ہوئے ہیں، بلوچستان کے سیاسی بحران پہ بات ہوئی ہے، گندم کی صورتحال پہ بات ہوئی ہے، اور بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں پھر ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر ایک مرتبہ پھر۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اٹلی کے شہر روم میں ایک اجلاس G20 ممالک، جو دنیا کے 20 طاقتور ترین ممالک ہیں، ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور افغانستان کی صورتحال پر وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ان تمام صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ بہت ہی ریلیونٹ پینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں، میرا ساتھ دیں گے پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہے اقبال خٹک صاحب، وہ موجود ہوں گے۔ خٹک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ رشید صاحب۔ دوسرے مہمان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پی ٹی وی نیوز اور مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بین الاقوامی امور کو بہت ہی قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے تجربے اور ان کے تجزیے سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اسد جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اسد صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پی ٹی وی کے سینئر رپورٹر اور ایک مایہ ناز صحافی محمد نوید اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوں گے۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفتاب جہانگیر صاحب، آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہے، پارلیمانی سیکرٹری ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ محمد نوید اظہر صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج وہ اس اجلاس میں موجود تھے، رپورٹ کر رہے تھے پی ٹی وی کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آج کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو پی ٹی وی کے لیے رپورٹ کیا ہے، ہم دوبارہ ان سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں وضاحت کرے۔ نوید صاحب، بہت شکریہ۔ ہمیں بتائیے گا کہ آج کے اجلاس میں اہم فیصلے جو ہوئے ہیں وہ کون سے ہوئے ہیں، اور پاکستانی سیاست پہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں مجھے بلانے کا۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی جو ہے اس کی آج، کیونکہ وزیر اعظم نے اس کی 2 دن پہلے اس کا اناؤنس کیا تھا، تو آج کابینہ نے اس کو باقاعدہ اس کو منظوری دی ہے اس کی۔ اور وہ اتھارٹی جو ہے، کیونکہ وزیر اعظم آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے نقطہ نظر سے بھی وہ ویژن رکھتے ہیں کہ جو ابہام پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ جو ٹیررزم کا لیبل لگا اور دیگر جو لیبل لگے، اس کی باضابطہ طور پہ کبھی بھی وہ ایکسپلینیشن یا وہ وضاحت جو ہے وہ نہ دی گئی، نہ ہی کسی نے اس سے متعلق سوچا۔ تو پرائم منسٹر بھی ان لیڈرز میں شامل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں اسلام کا مثبت جو تشخص اجاگر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو آج بڑی ایک پازیٹیو ایک چیز یہ ہوئی کہ اس اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی کابینہ نے، بلکہ اس کا لے آؤٹ بھی بتایا گیا کہ وہ کرے گی کیا۔ تو اس میں سب سے جو اس کا بڑا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو مسلم اسکالرز جو بڑے نام ہیں، ایک تو ان کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور وہ پھر آگے نمبر 1 تو تشخص کے اوپر کام کرے گی، پھر لوکلی بھی، جیسے ہمارے ہاں سلیبس ہے اور جو بڑے موضوعات ہیں جیسے بچوں کی جنسی جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو پہ ہم شروع سے بولنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ بڑا واضح ایک ویژن رکھتے ہیں کہ ایک تو اسلام کا مثبت تشخص دنیا میں اجاگر کرنا ہے، اس کے لیے یہ اتھارٹی قائم کرے گی۔ دوسرا، لوکل لیول پہ جو ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کرے گی۔ تو ایک بگ جو ڈیسیژن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے اس کی طرف ایک عملی قدم ہے، وہ بھی ایک اہم اس کا حصہ ہوگا۔ اس کے لیے وہ عملی طور پہ بہت سارے اقدامات کر بھی چکے ہیں، اور آج بھی بریفنگ بھی جو کابینہ کو دی گئی اس میں بتایا گیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آگے ہوں گی۔ تو یہ ایک مختصر سا اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ایک بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ
اس وقت بھی ایسا ہے کہ ڈی چوک کے اندر 10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو بند کر دیتے ہیں، کنٹینر لگ جاتے ہیں. عدالت کی طرف سے حکومت کو احکامات ہوتے ہیں کہ اس کو اوپن رکھا جائے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت، خاص طور پہ جیسے ہم اس ریڈ زون کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ متاثر نہ ہوں، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو اس کے لیے حکومت اقدامات تو کرتی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ صورتحال اس طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ سیکیورٹی کے اندر ایشوز ہوتا ہے. تو آج وفاقی کابینہ نے ایک فورس کے قیام کی منظوری دی ہے، اور وہ فورس یہ بڑی اسپیشل فورس ہوگی بسائڈ جو اسلام آباد پولیس ہے، اس سے الگ ایک فورس بنے گی، اسی کا حصہ ہوگی، لیکن ایک ایکسکلوسیو ایک فورس بنے گی. اور یہ فورس بڑے جدید ٹولز کے ساتھ کام کرے گی، جیسے ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرے گی، لوکل کیمراز جو ہیں وہ یوز ہوں گے، اور باقی بھی جیسے دنیا میں دیکھیں نا کہ امریکہ میں احتجاج ہوتا ہے، برطانیہ میں احتجاج ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے. اس کے علاوہ مختلف جو دیگر جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں افغانستان کے حوالے سے اعلانات ہوئے ہیں. بالکل، افغانستان کے حوالے سے جو بڑا اچھا انہوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں افغانستان آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ قسم پرسی کی صورتحال ہے، لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اور وہاں حالات بہت ٹائٹ ہیں. تو حکومت نے ایک ویزا فی کی ویورشپ ہے وہ بہت اہم اقدام ہے، بلکہ ایک اور اقدام کیا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے، بزنس کمیونیکیشن ساری پاکستان کے ساتھ افغانستان کی جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے ان کی جو بزنس مین ہیں ان کو ٹرکوں کی تعداد بڑھا دی ہے، بزنس مینس کو اپرچونٹی دی گئی کہ اگر شامل کر لیا لسٹ میں جو پاکستان کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانیوں کا یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں سی پیک کے اوپر کام کرنے والے یہ بھی بہت اہم امپورٹنٹ نکتہ ہے کابینہ کے یہ فارنرز کو انہوں نے آن لائن ویزے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ جہاں اگر سی پیک میں کسی بھی نیشنلٹی کا کوئی نیشنل اگر چاہے تو وہ آ سکتا ہے آن لائن ویزا لے کے، اگر سی پیک کا اگر وہ اس میں کوئی حصہ ادا رول پلے کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے تو وہ اس میں آ سکتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. بالکل، اوورال ملک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ڈیٹیل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. تھینک یو نوید اظہر صاحب. میں چاہوں گا کہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس ہوا ان کو بحیثیت پی ٹی آئی رہنما وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح بتا سکتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو کس طرح. آفتاب صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ ہمیں بتائیے گا جو آج کا کابینہ کا اجلاس ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے کتنا اہم ہے، اور جو توقعات اس سے وابستہ ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی شہری، اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیجیے گا. جی بہت شکریہ رشید بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، اور تمام دوستوں کو میرا سلام. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اجلاس تو ویکلی بیسس پر ہر منگل کے دن کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے، اور یہ روایت بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ڈالی کہ وہ ریگولرلی کوئی بھی کیسے بھی حالات ہوں وہ منگل کا جو اجلاس ہے کیبنٹ کا وہ ضرور بلاتے ہیں، اور اپنے وزراء سے اور اپنی ٹیم سے مشورہ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج کا اجلاس جو ہے وہ اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے جو ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے، یہ تو اس وقت بنانی چاہیے تھی جب پاکستان بنا تھا، کیونکہ پاکستان بننے کی جو وجہ تھی وہ بھی یہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن 70 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے حضور کے اسوہ سے اگر ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا تو آپ یقین کریں، میں آپ کو ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان ایک بہت خوشحال، بہت طاقتور اور بہت بڑا ملک ہوتا دنیا کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کے 5ویں نمبر کے بڑے ملک ہیں. لیکن ہم نے کیونکہ حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، حضور نے زندگی گزارنے کا، حضور نے سیاسی زندگی، حضور نے معاشی زندگی، حضور نے خارجہ زندگی، ہر چیز کے بارے میں ہمیں اتنی تفصیل سے بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. ان کے صحابہ نے جس طرح حضور کی زندگی کو اپنایا، اگر ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے اگر یہ زندگی کو اپناتے تو یقیناً آج پاکستان بالکل. آفتاب صاحب بجا فرما رہے کہ 1400 سال پہلے جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پہ کاربند تھے تو نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر امت مسلمہ ہی کا جو ایک اقتدار کا اور ان کا دھوتی سر چڑھ کے بولتا رہا ہے. لیکن جب ہم نے ان تعلیمات کو بلا دیا تو آج ہماری حالت بھی دنیا کے سامنے.
بالکل بے شک. تو میں یہ سمجھتا ہوں رشید بھائی کہ اور اس کے بعد جیسے ابھی آپ کے سینئر صحافی نے پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ افغانستان کی صورتحال دیکھیں. دنیا میں میں نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ملکوں کے پاس پورٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم افریقہ کی بات کرتے ہیں تو افریقہ کے اندر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو زیمبیا ہے، اس کے پاس پورٹ نہیں ہے. زمبابوے ہے، اس کے پاس پورٹ نہیں ہے، جہاں میرا خود جانا ہوا، میں اس لیے ان ملکوں کا نام لے رہا ہوں. ملاوی ہے، اس کے پاس پورٹ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جن ملکوں میں ساؤتھ افریقہ کے بارڈرز لگتے تھے، ساؤتھ افریقہ میں یا موزمبیق کا بارڈر لگتا تھا موزمبیق میں، انہوں نے وہاں سے اپنے تجارتی تعلقات اتنے استوار کیے کہ وہ زمبابوے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن زمبابوے کے اندر تجارت بہت اچھی ہو رہی تھی. ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ گڑھ بن گیا تھا تجارت کا. اسی طرح موزمبیق. اگر پاکستان جو ہے، کیونکہ افغانستان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے، اگر پاکستان جو ہے صحیح معنوں میں ان کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھے، افغانستان کے لیے بہتر مواقع ہوں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کا کلچر بھی ملتا ہے، زبان بھی ملتی ہے، ان کا یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتی ہیں، تو یہاں پر وہ بڑی آسانی کے ساتھ آ کے کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ماضی کے اندر جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے بڑی ہمارے ساتھ دشواریاں تھیں، کیونکہ وہاں سے لوگ اس مشکل حالات کے اندر وہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے. ہمیں مائیگریشن نہیں چاہیے، ہمیں بزنس چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں لوگوں کا آنا آمد و رفت ہمیں ہونی چاہیے، لیکن وہ آئیں اور آ کر اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں، تاکہ یہ کہ پاکستان کے جو بارڈرز ایریا ہے وہاں پر بھی تجارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ پھلے پھولے اور افغانستان اس سے بینیفٹ اٹھائے. جی آفتاب جہانگیر صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. دو اہم نکات میں آپ سے خصوصی طور پہ جاننا چاہوں گا اس اجلاس کے دوران. ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ایک ایشو ہے، کمرشل میڈیا اور جنرل میڈیا کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس پہ بار بار بات ہو رہی ہے. ایک تو اس اجلاس پہ اس حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا. اور دوسرا سوشل میڈیا پہ جو ایک طوفان برپا ہے DGI کی تعیناتی کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی کل کی بات کی گئی ہے. یہ دو نکات آپ کی نظر میں کتنے اہمیت کے حامل تھے اور وفاقی کابینہ نے ہمیں کیا ڈائریکشن دی ہے اس حوالے سے؟ اچھا دیکھیے، میں کیونکہ اس اجلاس کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ AVM جو ہے وہ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے آج تک جتنے بھی ماضی میں الیکشنز ہوئے، کبھی بھی جیتنے والے نے تو کہا کہ بہت ہی صاف و شفاف الیکشن ہے، لیکن ہارنے والے نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہاں یہ بالکل جینون الیکشن تھے اور میں ہارا ہوں، لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، اور ہمیشہ کہا کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. ہو سکتا ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ AVM کا تجربہ جو ہے وہ بہت کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی لوگوں کو شکایت ہو، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی تلاش تو جاری رکھنی ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ایک وقت وہ آئے کہ جب ہماری ملک کے اندر جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی کہ جب اپوزیشن اور ٹریجری بینچ دونوں اس بات کے پر ایکسیپٹ کریں گے کہ جو الیکشن ہوئے تھے وہ بالکل صاف اور شفاف ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد جا کر جو ہے مینوفیسٹو کی بات آتی ہے کہ ہم لوگ مینوفیسٹو کے اوپر ووٹ دیں گے. ابھی تو ہوتا ہی ہے کہ جی الیکشن ہوا نہیں، ابھی رات کو رزلٹ نہیں آتا، صبح جو ہے پتہ شور مچ جاتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی. اب اس کے لیے بہت سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے AVM کا جو تجربہ ہے یہ بہت کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ، کیونکہ سائنس نے اور ایجادات کر رہی ہے، جدت کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ جو ابھی آپ نے دوسرا اہم ایشو کیا، میں اس پر بھی یہ بات کہتا ہوں، میں اکثر اپنے دوستوں کے درمیان بھی کہتا ہوں کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ وہ ان ریلیونٹ چیزوں پہ اس طرح الجھاتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ ایک انتشار کی طرف چلا جائے. دیکھیں ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ایک پورا ڈسپلن موجود ہے، وہ اپنا ادارہ اپنے وقت کے اوپر سارے فیصلے کرتا ہے، وہ پروموشنیں بھی دیتا ہے. کیونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ فوجی ہے، مجھے پتہ ہے، تو میں نے کبھی نہیں اپنے لوگوں میں اپنے دماغ سے یا کسی جو اپنے سسر سے یا کسی سے نہیں سنا کہ وہ کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. تو وہ ایک ادارہ ہے اور بڑا مضبوط ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے DGI کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر کی مشورے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح چیف کی ضرورت پڑتی ہے. یقیناً پرائم منسٹر کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا اور ادارے کا اور اس کے ٹیم کا انداز جو ہے چیف کا انداز ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، وہ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے.
تو اس میں کہیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور کہیں اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان اداروں کو جو کہ بہتر کام کر رہے ہیں اور جو کہ اس ملک کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ ملک نامکمل ہے، عسکری قوتوں کے ہمیں موضوع نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ ہے کہ ان کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے جب آپ کسی کو موضوع بناتے ہیں تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ جی یہ شاید فیوریٹزم کی بات ہو رہی ہے یا پسند ناپسند کی بات ہو رہی ہے یا کسی کو مضبوط یا کمزور کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہے تو ایسا تو نہیں ہے. میں آج فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھے تعلقات ہیں آرمی چیف کے اور پرائم منسٹر کے. بالکل ہونے بھی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اداروں کا اور گورنمنٹ کا جو ہے آپس میں اچھا ریلیشن ہوگا تو وہ ادارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا اور وہ اس سے ملک میں ترقی ہوگی. ورنہ انتشار اور لڑائی کی صورت میں تو آپ کو پتہ ہے پھر جو ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بالکل آپ بجا ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. تھینک یو سر, آپ نے جو وقت دیا اور ہمیں ہمارے معلومات میں اضافہ کیا. آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ باقی مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہے اسٹوڈیو میں, اسد جان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. وفاقی کابینہ کا اجلاس جس طرح محمد نوید اظہر صاحب نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی اور آفتاب جہانگیر صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا کہ وفاقی کابینہ نے دراصل آج کیا فیصلے کیا اور حکومت کیا سوچ رہی ہے. ایک سمت کا تعین ہوا ہے اس اجلاس کے دوران. آپ بین الاقوامی امور کو بھی دیکھتے ہیں, پاکستان کی سیاسی امور سے بھی آپ واقف ہیں. ہمیں بتائیے گا کہ آج کے اجلاس سے آپ نے کیا سینس لیا؟ میں جی تھینک یو سو مچ رشید صاحب. میں خاص کر جو رحمت العالمین اتھارٹی ہے اس پہ انٹرنیشنلی جو افیئرز اوبیسلی دنیا میں ہوتے ہیں اس کی تناظر میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. دی ریزن اس کہ پوری جس طرح پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس دن کہا کہ مغرب میں اسلام کے بارے میں تاثر ڈیفرنٹ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر حضور علیہ السلام کے خاص لینس سے دیکھتے ہیں. تو جس طرح ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اتھارٹی جو ہے وہ 70 سال پہلے 74 سال پہلے بننی چاہیے تھی. خیر ابھی اگر بنی ہے بہت اچھا اقدام ہے, اس وجہ سے ہے کہ یہ انٹرنیشنلی بھی دیر آئے درست آئے. ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے, نہ صرف پاکستانی کنٹیکس میں لیکن میں اس کو انٹرنیشنل کنٹیکس میں اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنلی میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو تاثر اور جو خاکہ پیش کیا جاتا ہے وہ تھوڑا کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو حضور علیہ السلام کے خاکے بھی نظر آئیں گے, اس کے حوالے سے بہت سے گستاخانہ مواد بھی نظر آئے گا, کیونکہ ایک تو ان لوگوں کی کم علمی ہے. ویسے بحیثیت مسلمان اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے, لیکن اب ریاستی سطح پہ اگر ایک اقدام ہو رہا ہے اور ایک اتھارٹی قائم ہو رہی تو اور بھی اچھی بات ہے. تو یہ میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں انٹرنیشنلی ڈیبیٹس بھی ہے, انٹرنیشنلی کانفرنسز بھی ہے. تو یہ سارے کانفرنسز جب انٹرنیشنلی میڈیا میں جائے گی اور انٹرنیشنلی لوگ اس سے آگاہ ہوں گے تو یہ میرے خیال میں نہ صرف پاکستانی عوام کے لیے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اسلام کا جو اچھا تاثر ہے, جو اچھا امیج ہے اور جو ریئلسٹک امیج ہے, میں یہ نہیں کہوں کہ اچھا بلکہ ریئلسٹکلی اوبیسلی یعنی آپ کی نظر میں سب سے اہم نقطہ جو ہے رحمت للعالمین میں اس کو یہ سمجھتا ہوں. دوسرا افغانستان کے حوالے سے جو اوبیسلی پاکستان کا خاص رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ اور اس وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت بڑھائی جائے اور جتنی زیادہ افغانستان کی اسد صاحب میں قطع کلامی میں چاہتا ہوں کہ اقبال خٹک صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کریں, کیونکہ پروگرام کے دوسرے ہفتے میں حصے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ. خٹک صاحب آپ کے سامنے محمد نوید اظہر صاحب نے بھی ایک خاکہ رکھا کابینہ کا جو آج اجلاس ہوا. آفتاب جہانگیر صاحب نے بہت تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا اور اسد صاحب نے بھی اس میں ایڈ کیا. آپ کی جو دلچسپی کا ایک اس میں موضوع ہے پیمرا شکایات کونسل اسلام آباد کی تشکیل نو کی گئی ہے. آپ جیسے جو آزادی صحافت کے علمبردار صحافی ہیں اس حوالے سے کافی متحرک رہے ہیں. ایک تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا, دوسرا اس حوالے سے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں اور حکومت انسسٹ کر رہی ہے کہ اٹس مسٹ فار دا ڈیموکریسی. تو آپ ان دو نکات پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. شکریہ رشید صافی صاحب. میرے خیال میں پہلے تو پیمرا کی جو شکایات کا کونسل ہے اس پہ اگر یہ کونسل زیادہ ڈائیورسیفائیڈ ہوتی ہے اور مختلف طبقہ خیال کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور جن پہ لوگوں کا اعتماد بھی ہو تو میرے خیال میں لوگوں کے اعتماد کے ساتھ اگر یہ اچھے فیصلے کریں گے تو لوگ اس کو مانیں گے بھی. اور اگر اعتماد نہیں ہے چاہے وہ اچھے فیصلے کریں بھی لوگوں کو فکر یہی ہوگی یہ فیصلے اچھے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو ڈیموکریٹک اس کو ہونا چاہیے زیادہ,
اور دوسرا ڈائیورسٹی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک خاص طبقے کے لوگ ایک چیز پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے. سو ہمیں اس کونسل سے جو توقع کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی رائے کو وہ زیادہ دیکھیں، کیونکہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اور یہ باقی پرائیویٹ ٹیلی ویژن جو پروگرام کر رہے ہیں یہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. تو لوگوں کی رائے بڑی ضروری ہے کہ سمجھنا اور ان کی رائے لینا، تاکہ آپ کا جو پروگرام ہے کیا وہ لوگوں کی اس مقصد کو پورا کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. اور اگر یہ مقصد آپ کا پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر تو میرے خیال میں آپ اور میں جو ہے اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی، پاکستان میں یقیناً جو ہے انتخابات جب ہوتے ہیں تو نتائج پہ کسی کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ نتائج 100% صحیح تھے کہ نہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم ڈیجیٹلی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دوں گا نادرا کا، بایو میٹرک ویریفیکیشن. اتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے، نہ آپ کو شک ہے نہ مجھے شک ہے. وہ آپ کے انگوٹھا وہاں پہ رکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ ایک بال خطک ہے یا نہیں ہے. سو میرے خیال میں ٹیکنالوجی سے مدد سے لے جائے. جہاں تک اپوزیشنز کا اس پہ اعتراض ہے، میرے خیال میں جب تک چاہے یہ مشین کتنی اچھی نہ ہو، کتنی اچھی ہو، کنسنسس کریٹ نہیں ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اچھی چیز بھی کو بھی برا کہا جائے گا. اس کی افادیت سامنے نہیں آئے گی. تو حکومت کو میرے خیال میں اس پہ زیادہ لیڈ لینا چاہیے کہ اپوزیشنز کے اعتراضات دور ہوں اور کنسنسس ہوں. کنسنسس کے بغیر، کیونکہ پارلیمانی نظام میں آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنے ہوں گے. یعنی ان دو نکات پہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھے، دونوں کی آپ تائید کرتے، لیکن اس میں ایتھکس اور اس کی کوالٹی اور اس میں جو میرٹ ہے یہ دونوں وہ چیزیں اہم مسائل ہیں. اور اچھا ہے کہ کیبنٹ ان مسائل کو اٹھا رہی ہے اور ان پہ فیصلے لے رہی ہے. نوید اعزز صاحب، آپ سے آخری میں جاننا چاہوں گا، آپ نے اس قسم کے کابینہ کے اجلاس اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں تو یقینی طور پہ کور کیے ہیں، آپ سالوں سے اس بیٹ کو دیکھ رہے ہیں. آج کے اجلاس کی اسد صاحب نے تو بتایا کہ ان کی نظر میں رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام سب سے ایک اہم بات ہے اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے واقعی یہ اہم اقدام ہے. لیکن جو انتظامی فیصلے کیے گئے ہیں افغانستان کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، پیمرا کے نئے کونسل کے قیام کے حوالے سے، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے گا، ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ آپ کی نظر میں یہ کابینہ کا اجلاس کس لحاظ سے منفرد تھا؟ دیکھیں، اگر تو کمپیریزن آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ اے ایڈمنسٹریٹر، چیف ایگزیکٹو، پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، ان کا وہ کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف. ماضی میں موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ فائلوں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیسیجنز ہوتے تھے. یہ تو اسٹیک ہولڈرز کو ایک سامنے رکھتے ہیں. اور دو میجر جو اور ڈیسیجنز ہوئے ہیں ان میں آپ کو بتاؤں کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آج ایک بہت اچھا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پاور آف اٹارنی کی دیکھیں ویریفیکیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی، تو فزیکلی آپ کو ہوا کرتا تھا. تو وہ انہوں نے، کیونکہ اوورسیز کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو انہوں نے آج وہ منظوری اس کی دی ہے، جس میں میں کہتا ہوں پوری دنیا میں جو پاکستانی ہیں، جو بڑا ایک آن لائن منظوری کا جو ایک قانون ہے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بہت ہی سہولت ہے اور بڑی خوشی ان کے اندر ہوگی. بڑی خوشی کی بات ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ان موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر، یعنی کام کتنا ہوتا رہا ہے پہلے دن سے، مگر کسی نے باضابطہ طور پہ اس کو ایک ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے نہیں سوچا. تو آج ایک ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی ہے. تو جتنے بھی کام ہیں پرائم منسٹر، جیسے ٹورزم ہے اور اسی طرح ملک کے دیگر ماحولیات سے متعلق معاملات ہیں، وہ ہر چیز کے اوپر پریکٹیکل ویژن رکھتے ہیں اور پریکٹیکل ڈیسیجنز کرتے ہیں. یعنی اس میں بعض دفعہ دیر بھی لگتی ہے اور لوگ اس کے اوپر کویسچنز کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ فیصلے سارے وہ کرتے ہیں جو تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا جانا ہے. تھینک یو محمد نوید اعزز صاحب، آپ نے بہت اندر کی خبریں اور تفصیلات ہمیں بتائی کابینہ، وفاقی کابینہ کے حوالے سے. آپ کا بہت شکریہ. اور آفتاب جہانگیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک رہے. ناظرین، پروگرام کا یہ سلسلہ اسی طرح ہم آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر. لیکن ریاست میں اس وقت ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ پی ٹی وی نیوز دیکھیے.
वो नूर है जिससे रोशन है ये जहां। इसीलिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी हर पाकिस्तानी को देती है इल्म हासिल करने की हर सहूलत, कभी भी कहीं भी 24 घंटे तालीम हासिल करने की सहूलत, इंतहाई कम फीस और अपनी डेट शीट बनाने की आजादी, 7000 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स, 200 से ज्यादा कैंपसेस में हर वक्त तालीमी रसाई, 80 से ज्यादा प्रोग्राम्स, AGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज। तो फिर आए मिलकर बनाएं इल्म की रोशनी से अपना और पाकिस्तान का कल रोशन। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट योर डोरस्टेप। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों ख़वातीन इस मर्ज की बरवक्त तशख़ीस और आगाही ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठती हैं। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप इस मर्ज़ की अलामात के बारे में जानें। सीने या इसके अतराफ़ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें ताकि इस मर्ज़ की बरवक्त तशख़ीस से कीमती जानें बचा सकें। याद रखें, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है। शुक्रिया। वेलकम बैक। वक्फे के बाद हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी उमूर अफ़गानिस्तान की उमूर के बहुत ही मोतबर नाम प्रोफेसर एजाज़ ख़ान साहब। हम जानने की कोशिश करेंगे। एजाज़ ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। इस हिस्से में प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त इटली के शहर रोम में G20 जो दुनिया के ताकतवर तरीन 20 ममालिक है, उनका इजलास जारी है। और इस इजलास का जो एक्सक्लूसिव एजेंडा है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं। और मैं बताता चलूँ कि इस इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडेन, इंडिया के नरेंद्र मोदी और इस किस्म के जो बाकी इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं। अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं हो सका है कि चीन के सदर जी पिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इसमें बराह रास्त शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनके नुमाइंदे ज़रूर इसमें मौजूद होंगे। दुनिया के 20 ताकतवर तरीन सरजोड़ ममालिक जो है सरजोड़ के बैठे हैं। और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल सामने आई है उस पर बहस मुबाहिसा इस वक्त जारी है। अभी तक जो हमें इतलात मौसूल हुई है 1 अरब डॉलर से ज़्यादा के इमदाद देने के ऐलानात हुए हैं। और अफ़गानिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये 20 जो दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक है मुत्तफ़िक़ है कि अफ़गानिस्तान की अगर इंसानी बुनियादों पर मदद नहीं की गई तो वहाँ पे इंसानी अलमिये मज़ीद रुनमा हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर एजाज़ ख़ान साहब आप ही से आगाज़ करूँगा। एक तो ये अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल बनी है 15 अगस्त के बाद, सुक़ूत काबुल के बाद, अभी तक इनकी रिकग्निशन का मसला जो है अपनी जगह पे उसी तरह अटका हुआ है। दूसरा, जो 9 अरब डॉलर के जो असासे मुंजमद हुए हैं अफ़गानिस्तान अबूरी हुकूमत का दावा है वो अभी तक बहाल नहीं हुई है। और G20 का जो इजलास हो रहा है इस वक्त इटली में, ये 3-4 जो बड़ी सरगर्मियाँ हैं, इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अमीर ख़ान मुत्तकी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द इस वक्त मौजूद है कतर में भी। हमें और हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये सरगर्मियाँ जो हो रही है, हम तवक्को इन सरगर्मियों के नतीजे में कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला आने वाले दिनों में कुछ सुलझ जाएगा? जी शुक्रिया। आपने तो 4-5 सवाल एक ही उसमें जमा कर दिए, लेकिन इसका जवाब एक ही है। असल में बात ऐसी है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। वहाँ की ताकत इस वक्त कंट्रोल तालिबान हासिल कर चुके हैं। जी जी। आईनी और कानूनी तौर पर पुरानी हुकूमत मौजूद है। उसके सफारत खाने अब भी पुराने उसके हैं, हुकूमत के हैं। जो हुकूमत है, पुराने नहीं कहूँगा जब तक कानूनी तौर पर ना बदले। मसला रिकॉग्निशन का है कि इसको रिकॉग्नाइज करें।
اب ریکوگنیشن میں کچھ مسائل ہیں. مسائل ایک تو انسانی حقوق کے ہیں جو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر جو خواتین کے خاص کر ایشوز ہیں وہ بہت بڑے وہ ہیں. وہاں پر اتنے بیسک ایجوکیشن کو ان کو پہلے یہ کہا گیا کہ الگ ایجوکیشن ہو. الگ ایجوکیشن بھی اس وقت نہیں ہے. ٹھیک، مکس تو چھوڑیں، الگ بھی نہیں ہے. اسکول کے چھوٹی بچیوں کے اسکول بھی بند ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر اس کے علاوہ بات ایسی ہے کہ پولیٹیکل ہیں. اب لوگوں کے مختلف رائے ہیں، مختلف دنیا اب کھل چکی ہے. چین ہے، امریکہ ہے، لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، اچھے برے غلط ٹھیک میں نہیں جاؤں گا. ہر ملک کے اپنے سوچ ہے. ٹھیک، افغانستان صرف افغانستان اپنے طور پر نہیں، وہ جڑا ہوا ہے سینٹرل ایشیا سے، ساؤتھ ایشیا سے، مڈل ایسٹ سے. پھر وہاں پر دنیا کے اس کے نیبرنگ جو گوانڈی ممالک ہیں اس کے تراگر جو اس کے جو دہشت گرد ہیں، ٹھیک، پاکستان، چین، سینٹرل ایشیا کے دہشت گرد ہیں، اور بین الاقوامی دہشت گرد یعنی داعش کے لوگ بھی موجود ہیں. تو دنیا کو ان کے بارے میں بھی فکر ہے، نیبرنگ کا ممالک کو بھی اور باہر کے لوگوں کو بھی. پروفیسر صاحب اگر میں آپ کی بات کو جی میں اس بات کو ختم. تو ریکوگنیشن کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے ساتھ ابھی جڑا ہوا ہے. تو اور جو سے پیسوں کی منجمد کرنے کی بات کی تو بھی ریکوگنیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ، چونکہ اس وقت قانونی طور پر پرانی حکومت ہے جس کے پاس کنٹرول نہیں ہے. جس کے پاس کنٹرول ہے اس کو ابھی تک نہیں تسلیم کیا گیا، تو اس لیے وہ پیسے پروفیسر صاحب اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی نظر میں ابھی مسائل گمبھیر ہے اور طویل مدت ہیں ابھی ہے فی الحال ہے. اسد صاحب G20 کا اجلاس ہو رہا ہے، پروفیسر صاحب تو مسائل کو طویل اور ان کو بہت پیچیدہ بھی قرار دے رہے اور بظاہر ہمیں لگ بھی ایسا رہا ہے. آپ کی نظر میں افغانستان کا جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے نہ صرف افغانستان کی داخلی سلامتی کا سوال ہے بلکہ ان کے پڑوس میں جو ممالک ہے، پاکستان ہے، ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، ایران ہے، بہت سارے سنٹرل ایشیائی ممالک ہیں، ان کی جو سلامتی کے پہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یا جو ان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، حل کیا ہوگا؟ اور اس کا جو یہ تبدیلی جو کابل میں رونما ہوئی ہے، اس کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جو پروفیسر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اصل مسئلہ ریکگنیشن کا ہے، اور جب تک ریکگنیشن نہیں ہوگی افغانستان کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ نہ صرف افغانستان کے حالات بلکہ ریجن کے حالات بھی ابتر ہو سکتے ہیں افغانستان کی وجہ سے. کیونکہ اب اس وقت افغانستان میں بے روزگاری، صحت، سیکیورٹی، اسکول، تعلیم، یہ سارے کے مسائل ایک بہت زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں. اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ افغانستان عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ صرف صحت کے شعبے میں 80% کا انحصار بیرونی امداد پہ تھا، اور اسی طرح تمام اداروں کا تقریباً یہی حالت ہے. تقریباً 88% جتنی بھی صحت کے ادارے ہیں وہ بین الاقوامی اداروں پہ اس کا انحصار ہے. باقی آپ نے جو G20 کی بات کی ہے، G20 بالکل ابھی $1 بلین کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ $1 بلین افغانستان کے اکانومی کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے کافی ہوں گے. کیونکہ اگر اس وقت گزشتہ روز جو رپورٹ جاری کی گئی ہے امریکہ کے USAID کے انسپیکٹر جنرل کے دفتر سے، جس کو سیگار کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ 20 سال کے دوران تقریباً $145 بلین تعمیر نو پہ خرچ کیے گئے ہیں. تو $145 بلین اگر تعمیر نو پہ خرچ کیے گئے ہیں، ایک مرتبہ ایک طرف 145 بلین، دوسری طرف آپ $1 بلین کا اعلان کر رہے ہیں. $1 بلین یا $1 بلین یورو، ہاں جو بھی ہے، $1 بلین یا یورو تقریباً اتنی بنیں گے. تو اس سے اس کی مسائل ختم نہیں ہو سکتے. اس کے مسائل تب ختم ہوں گے جب آپ اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر کے وہاں پر تعلیم، وہاں پر صحت کے شعبے، وہاں کے روزگار کے شعبے، وہاں پر بینکنگ چینل آپ لوگ کھول لو. یہ سارے کے ساری چیزیں جب سٹریم لائن ہوں گی تب افغانستان کے مسائل حل ہوں گے، اور افغانستان کے مسائل حل ہوں گے تو اوبیسلی ریجن، پڑوسی اور پاکستان کے مسائل بھی حل ہوں گے. جی، بہت اہم بات کی ہے. خٹک صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اسد صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ $145 ارب 20 سالوں میں امریکہ خرچ کرنے کے بعد، اور 66,000 افغان فوجیوں اور 48,000 عام افغان شہریوں کی جاں بحق ہونے کے بعد، اور جنگ میں جو ہے تقریباً 2,000 سے زائد جو امریکی فوجی بھی کام آئے ہیں.
اس کے باوجود افغانستان کا مسئلہ 20 سال میں حل نہیں ہوا. 15 اگست کے بعد اب تقریباً 2 مہینے ہونے کو ہے. اس بیچ میں ہم یا دنیا افغان عبوری حکومت جو اس وقت دنیا انہیں تسلیم بھی نہیں کر رہی ہے, ان سے کیا توقعات وابستہ کر سکتے ہیں؟ اور آنے والا وقت جو اگر یہ دنیا مل کے بھی اگر 20 سالوں میں افغانستان کو ٹھیک نہیں کر سکی, تو یہ ملا ہیبت اللہ صاحب کی قیادت میں اس وقت جو افغان عبوری کابینہ موجود ہے, ان سے توقعات کس طرح وابستہ کیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دونوں پہ بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں اور دباؤ بھی ہے, چاہے وہ بین الاقوامی برادری ہو, چاہے وہ طالبان کی حکومت ہو. اس وقت کابل میں طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بغیر بین الاقوامی برادری کی اگر ان کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کے مسائل جو ہے کم نہیں ہوں گے, بڑھتے جائیں گے. دوسری طرف میرے خیال میں بین الاقوامی برادری پہ بھی یہ ایک دباؤ ہے کہ وہاں پہ انسانی المیہ نہ ہو جائے افغانستان کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اسد جان نے بتایا کہ وہاں کا جو صحت کا وہ ہے نظام ہے, وہ 80% سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہے غیر ملکی امداد پہ. اور اس طرح باقی جو سرکاری ادارے ان کے بھی یہی حالت ہے. حال جو ہے سردی آ رہی ہے, سو سردی میں جو ہے آپ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان سے نکلنے کے لیے. اور ایک واقعہ بھی ہوا ہے جو کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ بہن بھائی جو ہے وہ راستے میں ہی مر گئے. سو میرے خیال میں دباؤ دونوں پہ ہے. جو آج جو G20 کی میٹنگ ہوئی ہے ان میں 1 بلین یوروز کی جو امداد کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ بھی 500 ملین جو ہے وہ افغانستان کے اندر لوگوں پہ خرچ ہوں گے ڈائریکٹ اسسٹنس, اور 500 ملین جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو دی جائے گی, جہاں پہ اگر افغان لوگ بحیثیت پناہ گزین وہاں رہ رہے ہیں. اور افغانستان چھوٹا ملک نہیں ہے, 40 ملین لوگوں کا 4 کروڑ کا وہ بالکل وہ ملک ہے. تو میرے خیال میں دباؤ دونوں پہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں دوحہ میں افغان طالبان کا بڑا وفد وزیر خارجہ کی قیادت میں بیٹھا ہوا ہے, اور امریکیوں کے ساتھ اور باقی یورپی ممالک کے نمائندوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ طالبان اور مغربی دنیا کے درمیان اعتماد کا جو فقدان ہے شاید وہ اس تسلیم کو تھوڑا سا اور بھی ڈیلے کر دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو IOC تنظیم ہے مسلمان ممالک کے بلاک کی, اس کو آگے آنا چاہیے, ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو ان کے خلاف جو ان یورپین اور امریکن اور طالبان کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے, اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرے, اور جتنی ایک دوسرے سے یہ کنسیشن دے سکے. ظاہر ہے کہ اب طالبان نے کچھ گارنٹیز دینی ہے اور بین الاقوامی برادری نے افغان عوام کی مدد کرنی ہے. اس کے بغیر بہت ہی بنیادی نکات پروفیسر صاحب خٹک صاحب نے اٹھائے ہیں. اس وقت اگر ہم اسلامی بلاک کی بات کریں یا اسلامی دنیا کی بات کریں تو پاکستان, ایران, وہ بھی پارشلی, آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور طالبان عبوری حکومت کے تعلقات کیا ہے. ازبکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اسلامی ملک ہے لیکن ایک چھوٹا ملک ہے. ان 3 ممالک اور قطر اپنے لیول پہ, لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں انڈونیشیا, سعودی عرب, UAE, اس طرح کے اور امیر جو اسلامی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے, جو 96 میں طالبان نے جو اقتدار حاصل کیا تھا ملا عمر کی قیادت میں, اس وقت جس طرح پیش مسلم دنیا رہی ہے, اس وقت پاکستان اور جو میں نے 2-3 ممالک کا ذکر کیا, ان کے علاوہ باقی مسلم دنیا کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان ہو کہ کوئی اور ملک ہو, اپنے مفاد اور اپنی سوچ کے ساتھ کرتا ہے. ہمیں فرینکلی سے صرف مسلمان ہونا اور نام مسلمان ہونا ایشو نہیں ہوتا. ہم جلسے میں تقریر کرتے ہوئے تو یہ باتیں کر سکتے ہیں, مگر حقیقت میں ریاستی سطح پہ یہ نہیں ہوتا. بات اس ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ اپنی اپریہنشنز ہے. جیسے میں نے کہا افغانستان میں ساری دنیا کے اور خاص کر مسلمان ممالک کے دور اور قریب کے دہشت گرد ابھی بھی موجود ہیں اور کھلے پھر رہے ہیں. اگر افغانستان صرف طالبان یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ باہر وہ کریں, مگر وہ ان کو کسی کو ہینڈ اوور نہیں کر رہا. یہ ایسا ہے کہ قطر اور پھر خاص کر یہ جو ہیومن رائٹس اور خواتین کے معاملات ہیں, قطر جو بہت پیش تھا, انہوں نے پاکستان سے بھی پہلے ان کا جہاز گیا تھا امداد کا, پہنچا تھا.
چھوٹا ملک ہے مگر مالدار بھی ہے، اور انہیں وہاں فیسلٹی بھی ان کو سب کچھ کیا یہ کیا. لیکن ان کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا خاص کر خواتین کے، یہ اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ملک ہیں، خواتین پڑھ رہی ہیں، اس کی اجازت دینی چاہیے. پھر یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انکلوزیو حکومت ہونی چاہیے. اس وقت صرف ایکسکلوزیو طالبان کی حکومت پر بھی لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ سے رکے ہوئے ہیں. تو جہاں سعودی عرب ہے، اور پھر اس میں اور مذہب جب انتہا پہ چلا جائے تو اس میں سیکٹیرین ایشوز اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو مسائل ہیں. طالبان کو کہ اگر کوئی دوست ہوں تو انہیں مشورہ دیں کہ ان کو جیسا بھی ہو، انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ دنیا کو فتح کر لیا ہے. پریگمیٹزم کا تھوڑا سا مظاہرہ کرنا ہوگا، تھوڑا سا ایک دو قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس جو مسائل ہیں، اور عوام جب بھوک کے ہوں، عوام اس وقت بھوکے. میں آپ کو یہ بتا، مجھے پرسنلی پتہ ہے، میرے ایک دوست کے کہاں ملازمہ کام کر رہی تھی، اس نے کہیں سے فون کیا، یہ جلدی سن لے، انسانی مسائل موجود ہیں، وہ گھر میں گاس ابال کر کھا رہے ہیں. یہ جلال آباد کے قریب آپ کی بات سے اتفاق. تو ایسے میں وہ پھر اسلام اور کفر اور پاکستان اور افغانستان میں جائیں گے. پروفیسر صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ طالبان نے دوحہ میں پچھلے 2 سالوں میں دنیا سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر گئے ہوں گے، بصورت دیگر یہی مسائل قائم رہیں گے. صاحب، دوحہ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ دوحہ ایگریمنٹ میرے سامنے موجود ہے. اس میں کم از کم 6 مقامات پہ امریکہ نے جو طالبان قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، دوحہ معاہدہ، کم از کم 6 مقامات پہ واضح انداز میں لکھا ہے کہ یہ ہم معاہدہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی امارت یا طالبان کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کو ہم تسلیم کر رہے ہیں. دوسری جانب طالبان قیادت اور ان کے ہمدرد ہمیں بتاتے ہیں کہ چونکہ دوحہ معاہدہ کے تحت طالبان حکومت کے قیام کے حوالے سے امریکہ اور عالمی برادری وعدہ کر چکی ہے، تو یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے. اگر اس معاہدے میں لکھا ہے کہ ہم نے اسلامی امارت کو تسلیم نہیں کرنا اور طالبان اسلامی امارت قائم کرنے پہ بضد ہے، کانفلکٹ کی سچویشن ہے. ہمیں بتائیے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اصل میں یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی تھی جب یہ معاہدہ منظر عام پہ آیا تھا. تو نہ صرف امریکی میڈیا بلکہ مغربی میڈیا نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک طرف آپ طالبان کے ساتھ معاہدے کر رہے، اور دوسری طرف جب آپ آغاز کر رہے ہو، آغاز ہی میں اس نے اسلامک ایمریٹس جو طالبان کی جو اسٹیٹ ہے، لیکن بریکٹ میں اس کے ساتھ ساتھ لکھ دیا ہے کہ ناٹ ریکگنائزڈ بائی دی یو ایس. تو اگر آپ اس کو خود تسلیم نہیں کر رہے ہو تو پھر کس حیثیت سے آپ نے ڈیل کر کے دوحہ معاہدے کے تحت آپ نے ڈیل کر کے حکومت جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر دی ہے. تو یہ تو خود کنٹرڈکشن ہے. اوبیسلی جو امریکی حکومت ہے یا امریکی حکومت اوبیسلی جس نے یہ ڈرافٹ کی ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لیگیلٹی امریکی آئین کے اندر ہے، تو اس سے بچنے کے لیے امریکی حکومت نے یہ 7-8 مرتبہ وضاحت کی ہے. یہ اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. وضاحت ضروری تھی اوبیسلی فار دی لیگیلٹی، فار دی امریکن کانسٹیٹیوشن. میں اس سوال کو یا اس بحث کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں. اگر طالبان، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا اور خٹک صاحب بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے، اگر طالبان دنیا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، انکلوسیو گورنمنٹ بنائے، انسانی حقوق کی جو حقوق ہے ان کو یقینی بنائے، تو اس صورت میں کیا امریکہ آنے والے دنوں میں امریکہ یا مغربی دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی کہ نہیں؟ دیکھیے، اس میں اگین میں جو جنرل میکنزی اور جو سینٹ میں ان لوگوں کی جو ہیئرنگ ہوئی تھی، اس میں جنرل میکنزی صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ ہم توقع کر رہے تھے کہ 7-8 مہینے لگیں گے طالبان کو کابل کیپچر کرنے میں، اور وہ 7-8 مہینے جو ان لوگوں نے اپنے لیے رکھے گئے تھے وہ تھا ان ساری چیزوں کو سٹریم لائن کرنا. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سٹریم لائن کرنا، اس کے فائنینشیل میٹرز کو سنبھالنا، اس کی سیکیورٹی میٹر کو سنبھالنا. لیکن وہ خود ہی اوبیسلی اس نے اپنے ہیئرنگ میں، اپنی بریفنگ میں خود ہی اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ یو ایس انٹیلیجنس کی فیلئر تھی، اینڈ فار دیٹ ریزن ان لوگوں نے رادر دین کہ 7-8 مہینے میں کیپچر ہوتا، وہ 7-8 دن میں ہو گیا تھا سارا کا سارا. طالبان آ کے وہاں پر بیٹھ گئے تھے افغانستان میں. اب ان لوگوں کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ جو 7-8 مہینے وہ لوگ
انٹیلیجنس میرا رپورٹس سوال کے ہے، مطابق امریکی وہ کر رہے تھے. ٹینکس کے ساتھ آپ کا قریبی رابطہ ہے، آپ امریکی سائیکو کو بہتر جانتے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ امکان ہے کہ امریکی حکومت جو ہے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر دے گی؟ میرے خیال میں اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کریں گے. اگر آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو تو اس کو تسلیم بھی کر سکتے ہو. خٹک صاحب، اسد صاحب تو فرما رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ اگر طالبان دنیا سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یا اس میں پیش رفت دکھاتے ہیں یا اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں تو اس صورت میں امریکہ اور مغربی دنیا کے پاس طالبان حکومت کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، مغربی دنیا جو ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ افغانستان میں غیر موجود رہیں. ٹھیک. وہ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی اپنے سفارت خانے دوبارہ کھول دیں. اور اگر یہ وہی 1990 کی دہائی کی، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو آئسولیشن میں رکھیں گے. وہ یقیناً آئیں گے، جس ریاست نے کہا کہ کچھ شرائط ان کے مانے جائیں. اور ظاہر ہے کہ میرے خیال میں طالبان کو یا طالبان کے جو خیرخواہ ہیں ان کو طالبان کو بتانا چاہیے کہ اب وہ حکومت میں ہیں، اب وہ ڈیلیور کریں گے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ملک دنیا میں اکیلے خود کفیل نہیں ہے، اس کو دوسرے ممالک کی ضرورت ہے، اس کو یونائٹڈ نیشنز کی مدد کی، ٹیکنیکل مدد کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اس وقت اگر طالبان اس صورتحال کو کنٹرول نہ کر سکے تو ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر لوگ جو ہے انارکی ہو اور اپرائزنگ ہو اور خانہ جنگی کی صورتحال نہ وجہ. سو میرے خیال میں طالبان اس چیز کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں کرنا پڑے گا، جو وعدے ہیں وہ پورے کرنے. اس کے بغیر اب آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں، آپ پن ہے، اس پن سے آپ نے کام لینا ہے. ٹھیک. پروفیسر صاحب، انکلوسیو گورنمنٹ کی وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ کوئک ریمارکس آپ تینوں مہمانوں سے میں لے لوں. امیر خان متقی صاحب کل ہی ایک تھنک ٹینک، قطری تھنک ٹینک تھے، اس سے خطاب کر رہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کی ان کی وہ اپیرنس تھی. اس پہ وہ کہہ رہے کہ ہم تو کر رہے ہیں. خواتین کی تعلیم کے حوالے سے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، وہ کہہ رہے کہ ہم نے خواتین کی تعلیم کے ذرائع بڑھا دیے، گھٹائے نہیں ہیں. کرونا کی وجہ سے کچھ تعلیمی ادارے بند تھے، اب دوبارہ کھول رہے ہیں. ایک دوسری بات وہ کہہ رہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ آپ کسے کہتے ہیں؟ شمال سے لے کر جنوب تک اور جنوب سے لے کر مشرق اور مغرب کے تمام فریقین کو ہم نے اپنی کابینہ میں جگہ دی ہے. تیسری جو اہم بات انہوں نے کی کہ ہم صرف 31-32 لوگ طالبان کے کابینہ، عبوری کابینہ بنائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 لاکھ اشرف غنی حکومت کے سرکاری اہلکار ہمارے نیچے کام کر رہے ہیں. تو ہم تو دنیا کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں، دنیا بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. پروفیسر صاحب دیکھیے صابر صاحب، یہ چاروں باتیں کوئی بھی دیکھ لینا، نہ سوچے تو بولے یہ تو انکلوزیو ہے. سوچے انکلوزیو کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ایک آپ کی ایک پارٹی ہوتی ہے، ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے ABC میں کسی پارٹی کا، اس کی حکومت ہے، وہ چاروں صوبوں سے اپنے پارٹی کے لوگوں کو لے لے. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سب کی حکومت ہے. یعنی آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں. تو چاروں صوبوں سے اپنی پارٹی کے لوگوں کو لے کر کہنے کا مطلب انکلوزیو کا مطلب یہ کہ مختلف الخیال لوگوں کو لے کر ایک قومی حکومت بنا. ازبک ہے، تاجک ہے، قندھار سے ہے، پکتیکا سے ہے، پکتیا سے ہے، وہ طالب ہیں، وہ سب طالبان ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں مختلف قوموں کے مگر طالبان ہیں. ایک پارٹی کے ہر قوم کے لوگ ہونے سے انکلوزیو نہیں بنتی. انکلوزیو مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو لے کر. ان کی دلیل یہ ہے کہ اشرف غنی نے کون سا طالب اپنے کابینہ میں شامل کیا کہ ہم سیاسی لوگوں کو شامل کریں. وہ تو ان کی حکومت دیکھیے، یہ اس ایک پر نہیں رکتے. یہ بات میں ختم کرتا ہوں. اشرف غنی کی حکومت انکلوزیو حکومت نہیں تھی، نہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، نہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب وقت بالکل ختم ہے. میں چاہوں گا یہ باہر ختم. خواتین کی ایجوکیشن مواقع ضائع کم ہوں، ضائع ہوں، جب شروع ہوگی تب دیکھا جائے گا. ٹھیک. آپ اسد صاحب، آپ انکلوسیو حکومت ہے کہ نہیں؟ خٹک صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت عبوری حکومت جو سیٹ اپ ہے انکلوسیو ہے کہ نہیں؟ طالبان کی اس سے ڈیفینیشن سے تو وہ ہے، لیکن جو یونیورسل پریکٹس ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، پروفیسر اعجاز خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، سجان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اقبال خٹک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا فیڈ بیک اور ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا افغانستان کی صورتحال پر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔